اس کا مطلب یہ اچھا ہے۔ اچھا چلے ہم، سر، جنگ جمل اور جنگ صفین پر میرا ایک سوال تھا، تھوڑا 2 منٹ دیجیے کہ میں مطلب کہ جی ایک سر، سوال اپنا میں کھل کر بتا سکوں۔ جی جی سر ہم جو اہل سنت ہیں نا، ہمیں یہ بتایا گیا ہے جنگ جمل اور جنگ صفین کے بارے میں کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے نا، وہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ کے بنا پر ہوئی ہے۔ جو حضرت عائشہ کا جو گروپ ہے، جو مولا علیہ السلام کا جو گروپ ہے، وہ سر مطلب کہ میں تھوڑا کھل کر بتاؤں اس میں کہ وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جو خارجی تھے وہ دونوں مطلب کے گروپ میں شامل تھے، اور ان خارجیوں کے پروپیگنڈا اور ان کی چالوں کی وجہ سے یہ جنگ ہوئی ہے۔ اب سر میرا مطلب کہ یہ کنفیوژن ہے کہ یہ واقعی جنگ ایک بغض کے بنا پر تھی یا ایک مس انڈرسٹینڈنگ کے بنا پر تھی، کہ واقعی بغض تھا، مطلب کہ جو مخالفین تھے مولا علیہ السلام سے بغض رکھتے تھے، یا ایک مس انڈرسٹینڈنگ اور مطلب پروپیگنڈا کے مطلب مطابق یہ جنگ ہوئی ہے، جنگ جمل اور جنگ صفین۔ دیکھیں میرے بھائی، یہ کہانی ہے، آپ کو ایک ایسا دھوکہ دیا جاتا ہے پاکستان میں کہ یہ مس انڈرسٹینڈنگ تھا۔ کہاں کی مس انڈرسٹینڈنگ تھی؟ دو جانب سے لشکر لے کے آتے ہیں، آمنے سامنے ہوتا ہے، اور امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ان پہ اتمام حجت کرتے ہیں، خطبے دیتے ہیں کہ تم نے میری بیعت کی ہے تو تم کیوں میری جنگ پہ آئے ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو وہاں پہ یہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، ان لوگوں کا اتنا جنگ ہوا ہے، ان لوگوں کو قتل کیا گیا ہے، اور یہ سب مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد صفین میں سے معاویہ کے ساتھ اتنی گفتگو ہوئی، نیگوشیشن ہوا کہ جنگ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ اس کو عزل کیا امیر المؤمنین علیہ السلام نے۔ صحابہ گئے، ابو الدرداء و ابو ہریرہ ادھر جاتے تھے، ایلچی بن کے پیغام لے کے آتے تھے، پیغام لے کے جاتے تھے، اور یہ سب مس انڈرسٹینڈنگ تھا۔ یہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جماعت عمریہ نہ صفین کا جواب دے سکتے ہیں، نہ جمل کا، بالخصوص جمل کا، کیونکہ جماعت مخالفین کا سارا مذہب عائشہ کے مدار پر ہے۔ عائشہ ایک اچھی عورت ہے، اس کی روایات مقبول ہیں، اور اس کی روایت پہ ہم عمل کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ توحید پہ، رسالت پہ، نماز، روزہ، غسل، سب کے وضو کے احکام کن سے لیں گے؟ عائشہ کی روایت بہت بکثرت ہے، اور یہ اگر یہ اس کے کردار پہ خدشہ آ جائے تو پھر تو ان کا مذہب ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ طلحہ زبیر ہیں، اور اس کے بعد عدالت صحابہ ہے، کہ اگر صحابہ کو عدالت سے ساقط کیا گیا کہ صحابہ بھی فاسق ہو سکتے ہیں، صحابہ بھی غلطی کر سکتے ہیں، صحابہ بھی گناہ کر سکتے ہیں، صحابہ بھی منحرف ہو سکتے ہیں، تو پھر صحابہ کا جرح کا دروازہ کھل جائے گا، پھر ان کی تو کوئی حدیث ہی نہیں بچے گی، ان کا بالکل مذہب تباہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے وہ ان باتوں پہ مجبور ہیں، کیونکہ احادیث متواتر ہیں مخالفین کے ہاں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علی علیہ الصلاۃ والسلام سے لڑتا ہے، انا حرب لمن حاربکم، کہ جو شخص ان سے لڑتا ہے وہ مجھ سے لڑتا ہے۔ میں یہ حدیث آپ کو دکھاؤں، بھلے سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث متعدد کتب میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ۔ یہ ملاحظہ فرمائیے، سنن ابن ماجہ محمد ابن یزید قزوینی ان کا نام ہے، حافظ محمد ابن یزید قزوینی، سنن ابن ماجہ، چھاپ دار الفکر، یہ کتاب چھپی ہے دار الفکر لبنان میں سنہ 2008 میں۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 54 میں، 54 میں، حدیث نمبر 145، بلی حدیث نمبر 145 صفحہ نمبر 54، عن السدی عن صبیح مولا ام سلمہ عن زید بن ارقم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی و فاطمہ والحسن والحسین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا علی علیہ السلام سے، فاطمہ سلام اللہ علیہ سے، اور حسن اور حسین سلام اللہ علیہم اجمعین سے، انا سلم لمن سالمتم و حرب لمن حاربتم، جس شخص کے ساتھ آپ مسالم ہیں، صلح پر ہیں، تو میں اس کے ساتھ صلح پر ہوں، اور جس شخص کے ساتھ آپ کی لڑائی ہو، میری لڑائی اس سے ہے۔ یعنی اہل بیت علیہ السلام سے جنگ لڑنا رسالت پناہ، حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ لڑنے کی مترادف ہے، تو اس میں شک ہی نہیں ہے کہ عائشہ مکے سے اٹھی ہے، لشکر اس نے جمع کیا سارے راستے پہ، اس میں لوگوں کو بلایا اپنے طرف کہ میری پیروی کرو اور آ جاؤ، میری اطاعت کرو، کہ ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں۔ کس سے جنگ کرنے جا رہے ہیں؟ کس سے جنگ کرنے جا رہے ہیں؟ اور ہم عثمان کے خون کا بدلہ لے رہے ہیں، امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام۔ اگر یہ واقعا عثمان کے خون کا بدلہ لینا ان کا مقصود تھا تو آ کے علی علیہ السلام سے کہتے ہیں آپ خلیفہ وقت ہیں، فلان نے قتل کیا عثمان کا، اس سے آپ قصاص لے لیں، وہ تو بہانہ تھا عثمان کا خون۔
عثمان کا خون سب لوگ جانتے ہیں کہ مروان ابن الحکم نے طلحہ کو اسی لیے قتل کیا کہ وہ عثمان کا قاتل تھا، اور اس نے قتل کرنے کے بعد کہا کہ آج کے بعد میں عثمان کے خون کا میں مطالبہ کروں گا ہی نہیں، میں نے اپنا انتقام لے لیا ہے۔ تو بھلے صحیح ہے، میں آپ کی خدمت میں آپ کی خدمت میں ایک روایت دکھاؤں کتاب تاریخ ابن شبہ سے۔ یہ کتاب تاریخ المدینہ المنورہ لابن شبہ النمیری البصری، یہ تحقیق فہیم محمد شلتوت صاحب کیا۔ اچھا، اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 1172 میں، روایت دیکھیں، یہ حدیث بشرط البخاری اور مسلم ہے، حدیث صحیح ہے۔ بھلے حدیث صحیح ہے۔ اچھا، حدثنا زہیر بن حرب، بلکہ پچھلے صفحہ حدثنا زہیر بن حرب، یہ والی حدیث ٹھیک ہے نا۔ حدثنا وهب بن جرير حدثنا جويرية قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثني عمي وعم لي بينما أنا عند عائشة وعثمان محصور، میں عائشہ کے ساتھ تھا اور عثمان کو محاصرہ کیا گیا تھا، عثمان کے قتل کا زمانہ تھا، عثمان کو گھیرے میں لیا تھا بغاوتیوں نے۔ والناس مجهزون للحج، اور لوگ چاہتے تھے کہ حج کی طرف جائیں، حج کا بھی موسم تھا، حج پہ کچھ لوگ تیاری کر رہے تھے۔ اذ جاء مروان، اس وقت مروان ابن الحکم آیا، جو عثمان کا چچا زاد بھائی ہے اور عثمان کا وزیر بھی ہے اور عثمان کا داماد بھی ہے اور عثمان کا وزیر اعظم بھی ہے اور عثمان کا خزانہ دار بھی ہے اور عثمان کا کمانڈر ان چیف بھی ہے، یعنی عثمان کا تمام کار اس کے ہاتھ میں ہے، چچا زاد بھائی بھی ہے۔ وہ آیا، فقال یا، یہ لفظ ہے عائشہ کے لیے، لفظ ہے کیا، ام المؤمنین، ان عثمان ابن عفان، اس کے لیے لفظ ہے امیر المؤمنین، دستجیر باللہ، یقرأ علیک السلام ورحمۃ اللہ، وہ آپ کو سلام بھیجا، کون؟ عثمان آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ وَيَقُولُ رُدِّ عَنِّي النَّاسَ، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے بچائیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، لوگوں نے مجھے گھیر لیا، میں قتل تک پہنچ گیا ہوں، مجھے بچائیں، رُدِّ عَنِّي فَإِنِّي فَاعِلٌ وَفَاعِلٌ، پھر اس نے وعدے دیے عثمان نے کہ تم میری جان بچا دو، میں فلان کام کروں گا، میں اس طرح وعدے دیے، اس نے بہت سارے وعدے دیے نا۔ اب جیسے مثلا الیکشن کا زمانہ ہوتا ہے نا، لوگ ووٹ لینے آتے ہیں آپ کے پاس، کہتے ہیں مجھے ووٹ دے دو، میں یہ کروں گا۔ تو عثمان تو اب تو حالت بہت بری ہے، عثمان کا معاشرہ ہو چکا ہے، لوگ قتل کرنے لگے، وہ عائشہ سے کہہ رہی ہے کہ عائشہ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے بچا دو، تم آ کے مداخلہ کر لو، تم زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تیری بڑی حیثیت ہے، لوگ تیری بات مانیں گے، مجھے بچا دو، میں ہر جو بھی تم کہو میں کروں گا۔ فلم تجب ہو، اس عائشہ نے مروان کا بالکل خاموش رہی، جواب نہیں دیا کچھ بھی۔ فانصرف وهو يتمثل ببيت ربيع بن زياد العبسي، مروان نے دیکھا کہ عائشہ تو بات نہیں مانی، عائشہ تو کچھ نہیں کرے گی، تو وہ نکل گیا وہاں سے، اور اس طرح شعر پڑھتے ہوئے، یہ جملے اس نے پڑھتے ہوئے، وحرق قيس علي البلاد حتى اشتعلت اجذما، شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ قیس نے میرے زمینوں پر، میرے سرزمینوں پہ، سب پہ میرے خلاف آگ لگا دیا۔ قیس نے، ایک شعر عربی کا، قیس نے میرے خلاف ہر جگہ آگ لگا دی ہے، اب آگ کے شعلے بلند ہو گئے ہیں، اب وہ قیس یہاں سے جانا چاہ رہا ہے۔ تو حج کا موسم تھا، عائشہ کہہ رہی تھی کہ میں حج کے لیے جاؤں گی، تو اس نے شعر جو پڑھا ہے اس کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہی تھا کہ عائشہ نے لوگوں کو للکارا ہے عثمان کے قتل کے لیے، اب عثمان قتل ہونے جا رہا ہے، وہ خود نکل کے حج کی طرف جا رہی ہے، تو شعر کا مطلب یہ تھا۔ جب اس نے یہ شعر پڑھا ہے، عائشہ نے کہا قال رد علی هذا المتمثل، عائشہ نے کہا کہ یہ جو مروان نے شعر پڑھا ہے اس کو بلا دو، مروان کو واپس بلا دو۔ فرددناہ، ہم نے مروان کو دوبارہ بلایا، آ جاؤ۔ فقالت وفی یدها غرارۃ لها تعالجها، مروان واپس آیا، عائشہ کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا، عائشہ کے ہاتھ میں ایک تھیلا ہے، تھیلا میں وہ حج کے لیے اپنا سامان وغیرہ اس کے چکر میں تھی۔ وقفت، اس نے کہا، فقالت، عائشہ نے کہا، واللہ لوددت
أن صاحبك الذي جاءت من عنده في غرارته هذه. اب میں اللہ سے میری دعا یہی ہے کہ کاش تیرا چچازاد بھائی، تیرا خلیفہ اسی تیلے میں ہو، تم اس کی سفارش کرنے کے لیے آئے کہ میں اس کی جان بچا دوں. میری خواہش یہ ہے کہ یہ اس تیلے میں ہو. فأوکیت علیہا، اور میں اس میں پتھر ڈال دوں اور اس کو بند کروں. فألقیتها فی البحر، اور اس کو میں سمندر میں پھینک دوں. میری تو تم آئے ہو میرے پاس کہ میں عثمان کی جان بچاؤں. میری تو خواہش یہی ہے کہ عثمان اس تیلے میں، اور تیلے میں میں کیا لگا دوں، وہ کیا بولتے ہیں دھاگے کو، جب کیا بولتے ہیں گانٹ نہیں گانٹ بولتے، گرہ لگا دوں. گرہ لگا کے اس کو سمندر میں پھینک دوں. ٹھیک ہے نا. تو عائشہ نے خود بخوبی، یہ بس سند صحیح ہے، بخاری مسلم کی سند پر ہے کہ عائشہ نے خود کہا کہ میری تو تمنا یہی کہ عثمان قتل ہو جائے. عثمان محاصرے میں، وہ بچانے کی عائشہ سے کہتی کہ مجھے بچاؤ، اور پھر عائشہ کیا کرتی ہے، عائشہ کہتی ہے میری تو تمنا یہی ہے کہ وہ قتل ہو جائے. پھر یہ لوگ جو ان کو غلط فہمی ہو گئی ہے، ان کو کوئی غلط فہمی نہیں تھی، یہ لوگوں نے خود عثمان کو قتل کرایا. پھر انہوں نے دیکھا کہ عائشہ کا فکر یہ تھا کہ عثمان اگر قتل ہو جائے تو طلحہ سے بیعت ہوگی، طلحہ سے کیونکہ طلحہ اس کا چچا زاد بھائی ہے، طلحہ خلیفہ بنے گا تو خلافت واپس بنی تیم یعنی عائشہ کے خاندان، ابو بکر کے خاندان میں آ جائے گا. تو لیکن لوگوں نے علی علیہ السلام کے ساتھ، امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ بیعت کیا، تو پھر اس کو بڑا غصہ آیا. تو پھر اس نے خروج کیا کہ ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لینا چاہتے ہیں. حالانکہ عثمان کا قاتل خود عائشہ ہے، اس نے خود فتویٰ دیا عثمان کے قتل کا. اور یہ جو شعر پڑھا ہے مروان نے کہ بلی حرق قیس علی البلاد حتی اذا اشتعلت اجدما، کہ عائشہ نے، قیس نے میرے لیے آگ جلائے، یہ واضح دلالت ہے، مروان کی واضح شہادت ہے کہ یہ سب فتنہ عائشہ کا تھا، کہ عثمان کا لوگوں کو للکارنا، لوگوں کو کہ عثمان کو جا کے قتل کرو، یہ سب عائشہ کا کام ہے کہ لوگوں کو غصہ دلایا تھا. ٹھیک ہے نا. پھر سر قصاص کا مطالبہ کیوں کر رہی تھی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ عائشہ نے خود ہی کیا سارا؟ ہاں وہ میں جواب تو دیتا آپ ہوں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ سب پھر ڈرامہ تھا سر؟ بالکل ڈرامہ تھا، بالکل ڈرامہ تھا کہ وہ تاکہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے بیعت نہ ہو، ان کو بالکل یہ ڈرامہ تھا. وہ خود ان لوگوں نے قتل کیا تھا. میں نے عرض کیا کہ مروان عائشہ کے فوج میں تھا جنگ جمل میں، طلحہ بھی اسی جنگ میں تھا. جنگ کے درمیان مروان نے طلحہ کو قتل کیا، تیر مارا، اس کو قتل کیا طلحہ کو. مروان نے طلحہ کون؟ طلحہ وہی طلحہ ابن عبید اللہ، عشرہ مبشرہ میں سے جو. اور پھر اس کے بعد فوراً اس نے کہا کہ آج میں نے عثمان کا قتل کا انتقام لے لیا ہے. اب اس کے بعد کس سے کہا؟ عثمان کے بیٹے سے کہا کہ میں نے آج عثمان کے، کیونکہ چچازاد وہی خاندان کے ہیں، میں نے آج اب عثمان کا قتل کا انتقام لے لیا، آج کے بعد قتل انتقام کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس واضح شہادت ہے کہ یہ خود عثمان کے قاتل تھے، طلحہ قاتل تھا، عائشہ قاتل تھی. اور یہ کہنا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے مطالبہ کرنا صرف اس لیے کہ یہ لوگ بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، یہ لوگ ورغلانا چاہتے تھے لوگوں کو امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلافت کے خلاف میں. عثمان ایک بہانہ تھا، وَإِلَّا اگر عثمان تو بہت عرصے تک محاصرہ تھا وہ اپنے گھر میں. اس نے کئی دفعہ مدد مانگا معاویہ سے، معاویہ مجھے بچاؤ. معاویہ خود چاہتا تھا کہ عثمان قتل ہو، کیونکہ وہ خود خلیفہ بننا چاہتا تھا. وَإِلَّا اس نے کیوں فوج نہیں بھیجا؟ اس نے فوج بالکل نہیں بھیجا. اور عثمان کو جب قتل ہوا تھا، جب قتل کرنے کے لیے اس کے لوگ آئے تھے، اس میں سے یہ ایک جملہ یہی تھا، محمد ابن ابو بکر نے کہا کہ معاویہ نے تجھے بچایا، تو نے معاویہ کے لیے اتنا کام کیا. عثمان سے اس نے کہا تو نے معاویہ کو اتنا طاقتور بنایا، معاویہ کی تائید کی، معاویہ کو گورنرشپ سے نہیں ہٹایا، اور اس نے جتنے خلاف کام کیے، جتنے برے کام کیے، تو نے اس کو نہیں عزل نہیں کیا، تو آج کیوں معاویہ تیری مدد نہیں کرتا؟ ٹھیک ہے نا. ایک جملے یہی تھے ان کے کہ معاویہ نے تجھے کیوں نہیں بچایا. اگر یہ لوگ واقعا چاہتے تھے تو بہت آسان تھا معاویہ کے لیے، شام سے ایک لشکر بھیج دیتا، لیکن اس نے نہیں کیا، کیونکہ یہ سب لوگ چاہتے تھے کہ عثمان قتل ہو. ہر ایک اپنا وہاں پہ ایک خواہش تھی کہ کیوں عثمان قتل ہو جائے. جب معاویہ اس لیے چاہتا تھا کہ عثمان قتل ہو کہ خود خلیفہ بنے. عائشہ اس لیے چاہتی تھی کہ عثمان قتل ہو کہ طلحہ خلیفہ بنے. طلحہ اس لیے چاہتا تھا کہ عثمان قتل ہو کہ وہ خود خلیفہ بنے. زبیر اس لیے چاہتا تھا کہ عثمان قتل ہو جائے کہ خود زبیر خلیفہ بنے. ٹھیک ہے نا. لیکن جب عثمان قتل ہوا تو لوگوں نے کس کے ساتھ بیعت کی؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ. تو ان لوگوں نے پھر کہا کہ عثمان جو ہے مظلوم مرا ہے، ہم ان کے ساتھ بیعت نہیں کریں گے، ہم عثمان کا خون کا بدلہ لینا.
عثمان کا خود عثمان مدینے میں قتل ہوا ہے اور عائشہ جا کے لشکر لے کے جا رہی ہے کہاں پہ؟ بصرے میں یہ فراڈ ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا. اوکے میرے بھائی. اچھا سر، جی سر، جی تھوڑا سی بات کرنے سے موقع دیجیے گا سر، جی کیونکہ میں جی اپنی پوری کنفیوژن دور کرنا چاہتا ہوں سر. سر جیسے کہ ابھی آپ نے کہا نا کہ مروان بن حکم نے تو طلحہ کو تیر مار کر کہا کہ آج میں نے عثمان کے قتل کا بدلہ لے لیا ہے. سر ہمیں مطلب کہ اس طریقے سے بتایا گیا ہے کہ جو صحابہ اور اہل بیت یا صحابہ ٹو صحابہ اتنی محبت تھی، محبت کہ ہمیں بس صرف محبت ہی بتائی جا رہی ہے، اور آپ جو حقیقتیں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے تو ایسا کہا ہے کہ آج میں نے عثمان کے قتل کا بدلہ لے لیا. پھر سر پھر تو یہ خطا اجتہادی، یہ ساری چیزیں تو پھر سر ختم ہو جاتی ہیں اہل سنت کے سب یہاں پہ. فراڈ ہے، سب فراڈ ہے بھائی، سب فراڈ ہے. خطا اشتہاری، کوئی اشتہاری نہیں تھا، پتہ نہیں تو ان کو سب پتہ تھا کہ وہ کیا کریں. وہ خطا ہے، خطا اشتہاری آپ لوگوں کے لیے. میں آپ کو ایک حدیث دکھاؤں عزیز. دیکھو یہ حدیث ہے، یہ کتاب ہے. ایک منٹ بھائی، ایک منٹ. یہ کتاب ہے کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار، الجزء السادس، چاپ دار التاج، سن 1989 میں دار التاج میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہاں پہ صفحہ آپ کو لے کے چلتے ہیں، صفحہ نمبر 190 میں. ٹھیک ہے، 190. یہ صفحہ نمبر 190 میں ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر 30,578. 30,578. حدثنا وکیع عن اسماعیل عن قیس قال. یہ حدیث جو ہے بخاری کی حدیث سند ہے. یہ حدیث بخاری کی سند میں، بخاری میں یہ سند آپ کو دکھا دوں، اور مسلم کی بھی سند ہے، لیکن بخاری میں دکھا دوں تو کافی ہے، زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ مسلم بھی دکھا دیں. وکیع اسماعیل سے اور وہ قیس سے جو روایت کرتا ہے. دیکھو یہ کتاب ہے صحیح بخاری، ٹھیک ہے نا، صحیح البخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، دار احیاء التراث العربی، سند 2001 میں دار احیاء التراث العربی میں چھپی ہے. صفحہ نمبر 719، حدیث نمبر 4063. حدثنا عبداللہ ابن ابی شیبہ، یہی مصنف جو کتاب ہے ابو بکر ابن ابی شیبہ. حدثنا وکیع عن اسماعیل عن قیس قال رأيت طلحة شلا وقى بها النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وقى بها النبي صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد. یہ دیکھیں سند ایک مرتبہ پھر دیکھو، وکیع عن اسماعیل عن قیس، یہ بھی سند وہی ہے، وکیع ابن ابی شیبہ عن وکیع عن اسماعیل عن قیس، ٹھیک ہے نا، سند وہی ہے. ابن ابی شیبہ حدثنا وکیع عن اسماعیل عن قیس كان مروان مع طلحة يوم الجمل. مروان طلحے کے ساتھ تھا، سب یہ عائشہ کے لشکر میں تھے، عائشہ اس لشکر کا کمانڈر ان چیف تھا. عائشہ نے وہ زرہ پہنا تھا، آرمر، وہ لوہے کا جو کپڑا ہوتا ہے، اور اس کا جو اونٹنی تھی، اونٹنی پہ بھی انہوں نے لوہے چڑھائے تھے، وہاں پہ اس کے لیے ہودج بنایا تھا، سواری بنائی تھی وہ ہودج، وہ بھی جو ہے سونے کا، وہ اس کا لوہے کا، کہ بالکل اس کو غزن نہ ہو، تیر وغیرہ نہ لگے عائشہ کو. فلما اشتکت الحرب، جب لڑائی سخت ہوئی ہے، قال مروان لا اطلب بثاری بعد اليوم، جب لڑائی شروع ہوئی ہے تو مروان نے کہا آج میں عثمان کے خون کا بدلہ آج لوں گا، اور آج کے بعد کبھی عثمان کے خون کا بدلہ میں نہیں لوں گا. ثم رماه بسهم، اس نے تیر مارا ہے طلحہ کو، فاصاب ركبته، طلحہ کے زانو گھٹنے میں تیر لگی ہے. فما رقع الدم حتى مات، تو اس کے گھٹنے سے خون نہیں رکی، خون چلتا گیا، بہتا گیا، یہاں تک کہ طلحہ کا موت ہوا ہے. وقال طلحہ نے کہا دعوه فانه سهم ارسله اللہ، طلحہ نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ کیسا تیر ہے، اللہ کا تیر مجھے لگا، آج اللہ نے مجھے تیر مارا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا دیکھو بھائی، ان لوگوں نے اتنا فتنہ کیا ہے. اب مروان کون ہے؟ مروان ابن الحکم بخاری کے رجال میں سے، وہ کوئی جھوٹا تھوڑی ہے. مروان ابن الحکم آپ لوگوں کا امیر المؤمنین ہے اور صحابی بھی ہے، ٹھیک ہے نا. اس نے ایک صحابی نے رضی اللہ نے دوسرے صحابی رضی اللہ کو قتل کیا. یہ سند بھی بخاری کی سند میں نے آپ کو دکھایا.
یہ کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، جلد نمبر 8 چھاپ دار الفکر. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 708 کتاب الجمل، صفحہ نمبر 708 کتاب الجمل. حدیث نمبر 14. حدثنا ابو اسامہ حدثنا اسماعیل بن ابی خالد قال اخبرنا قیس. یہ بھی سند صحیح ہے. اچھا. رمى مروان بن الحکم یوم الجمل طلحة بسهم في ركبته. مروان نے جنگ جمل کے واقعے میں طلحہ کو تیر مارا ہے اس کے گھٹنے پہ. فجعل الدم يخطو ويسيل، خون بہتا جا رہا تھا. قال فاذا امسكوه استمسك واذا تركوه سال. جب وہ زخم کو روکتے تھے تو خون رک جاتا تھا، اور جب چھوڑتے تھے تو خون دوبارہ بہنا شروع ہو جاتا تھا. علی کل حال بھلے یہ حدیث صحیح ہے کہ بھلے اس نے مروان نے قتل کیا. اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ میں آپ کو اور مزید احادیث دکھاؤں. یہ خود واضح اعتراف ہے کہ مروان عثمان کا قاتل خود صحابت ہے. اور انہوں نے سب فراڈ کیا تھا کہ بھئی ہم عثمان کے خون کا بدلہ لے رہے ہیں، خاک بدلہ لے رہے ہیں. خود قتل کیا ہے عثمان کو اور اب جو ہے اس کا بدلہ لینا چاہ رہے ہیں. یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، چھاپ دار الفکر، الجزء الرابع. یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1430 میں، 2009 دار الفکر بیروت میں. کتاب معرفت الصحابہ صفحہ نمبر 85. اچھا، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 5675. اکراش نے کہا کننا نقاتل علیا مع طلحہ ومعنا مروان. ہم مروان، طلحہ بھی ہمارے ساتھ ہے، مروان بھی ہمارے ساتھ ہے. ہم علی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے، یعنی جمل میں. فانہزمنا، ہماری شکست ہو گئی. فقال مروان نے کہا لا ادرک بثاری بعد اليوم من طلحہ. اس نے کہا کہ آج کے بعد میں طلحہ سے اپنا انتقام نہیں لوں گا. فرماہ بسہم فقتلہ. مروان نے طلحہ کو تیر مار کر اس سے قتل کیا. اچھا، اس میں تو کئی احادیث ہیں. اس میں یہ حدیث نمبر 5677. اسماعیل ابن ابی خالد عن قیس ابن ابی حازم رأيت مروان ابن الحکم حين رمى طلحة ابن عبید اللہ یومئذ فوقع في ركبته. قیس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا مروان ابن الحکم کو جب وہ اس نے تیر سے مارا کس کو؟ طلحہ کو، اور وہ تیر لگی اس کے گھٹنے میں. فما زال يسبح الى ان مات، يسبح الى ان مات. وہ تسبیح کر رہا تھا کہ جب تک وہ مر گیا. 5677 دیکھو، 5677. بلی قال الذهبی فی التلخیص صحیح. ذہبی نے تلخیص میں کہا ہے، تلخیص میں یہ حدیث صحیح ہے. ٹھیک ہے، ذہبی نے بھی تصحیح کیا. تو یہ تو روایت بہت زیادہ ہے. اچھا سر، مطلب کہ اگر ٹھیک ہے تو پھر عثمان کا قاتل کون ہے؟ عثمان کا قاتل مروان ابن الحکم، جو عثمان کا چچا زاد بھائی ہے، وزیر اعظم بھی ہے، اس کا داماد بھی ہے، اس کا کمانڈر ان چیف بھی ہے، اس کا خزانے دار بھی ہے، اور آخر تک عثمان کے ساتھ تھا. جس دن عثمان کا قتل ہوا ہے نا، اس کو سب لوگ ساتھ چھوڑ چکے تھے، مروان نے نہیں چھوڑا. مروان نے آخر تک عثمان کا دفاع کیا. ٹھیک ہے نا. اس مروان نے خود شہادت دی ہے کہ اس مروان کا قاتل طلحہ ہے، اور اس نے اس کو تیر سے مارا. اور اس نے خود شہادت دی ہے کہ عثمان کے قتل پہ ورغلانے والی کون ہے؟ وہ عائشہ ہے. دونوں بات کی اس نے شہادت دی ہے. اور اس کے مزید بہت ساری باتیں ہیں کہ ابھی میں وقت نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں. جی بولیں، اب مزید کیا ہے آپ کے پاس؟